مجھے اپنے خاندان کا چراغ چاہیے، یہ اندھیرے نہیں۔ اب رونا بند کر اور سن لے، اس بار اگر تو نے پھر وہی بوجھ پیدا کیا تو میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دوں گی۔ امان جی، بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، میں نے کیا گناہ کیا ہے جو آپ ہر وقت مجھے اور میری معصوم دیکھ رحیم، دیکھ اس کی زبان کیسے چلتی ہے۔ میں کہتی ہوں چھوڑ دے اس پتھر کو، دوسری شادی کر، گھر میں خوشیاں آئیں گی۔ یہ تو بس گھر میں بیٹیاں بھرتی جا رہی ہیں۔ ارے رحیم، کیوں اپنی زندگی برباد کر رہا ہے اس منحوس کے ساتھ؟ 3 بیٹیاں پہلے ہی تیری کمائی کھا رہی ہیں، اب یہ چوتھی بھی آ گئی۔ دیکھ، برابر والے اسلم کے گھر بیٹا ہوا ہے، پورے گاؤں میں مٹھائی بٹی ہے، اور ایک تو ہے کہ شرم سے۔ بس اماں، آج فیصلہ ہو کر رہے۔ بس اماں، آج فیصلہ ہو کر رہے گا۔ زینب، اپنا یہ کچرا اٹھا اور دف ہو جا یہاں سے۔ رحیم، یہ آپ کی اپنی اولاد ہے، کچرا مت کہیں، اللہ کا خوف کریں۔ میں اس طوفان میں کہاں جاؤں گی؟ جہاں جانا ہے جا، ہمارے گھر کا سکون برباد کر دیا تو نے، چل نکل۔ آدھی رات کا وقت تھا، آسمان سے برستی بارش زینب کے آنسوؤں کو چھپا رہی تھی۔ گاؤں کی گلیاں سنسان تھیں، کوئی دروازہ اس کے لیے نہیں کھلا۔ آخر تھک ہار کر وہ ریلوے اسٹیشن کے پرانے بینچ پر اپنی بچیوں کو لے کر بیٹھ گئی۔ امی، مجھے بھوک لگی ہے، ہم اپنے گھر واپس کیوں نہیں جا رہے؟ ابا کہاں ہیں؟ بیٹا، اب وہی ہمارا گھر ہے جہاں محنت کی روٹی ملے گی، تم بس سو جاؤ، اللہ وارث ہے۔ اس رات زینب نے اسٹیشن کے نلکے سے پانی پی کر بھوک مٹائی اور اپنی بچیوں کو پرانی چادر میں لپیٹ کر پہرا دیتی رہی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ کبھی واپس نہیں جائے گی، جہاں اس کی مامتا کی کوئی قدر نہیں۔ صبح ہوئی تو اسٹیشن پر جھاڑو دینے والی نورا مائی کی نظر اس بے بس ماں زینب اور اس کی بچیوں پر پڑی تو اس نے پوچھا، دھی، یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ ان معصوموں کو کیوں رلا رہی ہے؟ ماں جی، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، مجھے بس تھوڑی سی جگہ دے دیں، میں آپ کے گھر کا سارا کام کروں گی، بس میری بچیوں کو چھت مل جائے۔ نورا مائی نے اسے اپنے چھوٹے سے کچے جھوپڑے میں پناہ دی۔ زینب نے وہاں سے اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کیا۔ صبح سویرے لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا کرنا، برتن دھونا، اور رات کو موم بتی کی روشنی میں سلائی کرنا۔ زینب کی زندگی اب بس ان بچیوں کو کامیاب بنانے کی ایک جنگ بن چکی تھی۔ وقت کا زخم ابھی بھرا ہی نہیں تھا کہ زینب پر ایک اور پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ نیک دل بوڑھی مائی جس نے زینب کو سہارا دیا تھا، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب اس کچے جھوپڑے میں زینب اور اس کی 4 بیٹیاں تنہا رہ گئیں۔ زینب سارا دن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، ان کے فرش صاف کرتی، برتن دھوتی، اور تھکے ہوئے جسم کے ساتھ رات گئے گھر واپس آتی۔ لیکن آرام کرنے کے بجائے وہ موم بتی کی مدھم روشنی میں کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیتی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کم اور اپنی بیٹیوں کے خواب زیادہ تھے۔ وہ اپنی ہر سانس، اپنی ہر محنت صرف اپنی بیٹیوں کے بہتر مستقبل کے لیے لگا رہی تھی۔ امی، آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ آپ ہر روز کہتی ہیں کہ آپ کا پیٹ بھرا ہے، کیا آپ ہم سے جھوٹ بولتی ہیں؟ نہیں میری جان، ماں کا پیٹ تو تب بھر جاتا ہے جب اس کے بچے پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں۔ وہ اس اسٹیشن پر بھی جایا کرتی تھی جہاں کبھی نورا مائی کام کیا کرتی تھی۔ وہاں زینب سارا دن جھاڑو پونچھا کرتی، مسافروں کے برتن صاف کر دیتی اور کبھی ان کا سامان اٹھا کر بھی رکھ دیتی۔ انہی چھوٹے چھوٹے کاموں سے وہ اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ نہ کچھ کما لیا کرتی تھی۔ کبھی گھر میں فاقے ہوتے، کبھی بارش میں چھت ٹپکنے لگتی، لیکن زینب نے کبھی ہمت نہیں ہاری اور اپنی بیٹیوں کا اسکول جانا کبھی بند نہیں کیا، کیونکہ زینب جانتی تھی
غربت وقتی ہوتی ہے لیکن تعلیم انسان کی پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ دیکھو تو ذرا، خود کے پاس کھانے کو پیسے نہیں اور بیٹیاں افسر بنانی ہیں۔ ارے بی بی، بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں۔ بیٹا، یہ کتابیں تمہاری قسمت بدلیں گی۔ لوگوں کی باتوں پر کان مت دھرنا، بس پڑھنا ہے، اتنا پڑھنا ہے کہ ایک دن یہی لوگ تمہارے لوگوں کی باتیں اس کے دل میں نشتر کی طرح چبھتی تھیں، لیکن زینب خاموشی سے اپنی بیٹیوں کا ہاتھ تھامے اسکول کی طرف بڑھ جاتی تھی۔ نہ اس نے لوگوں کو جواب دیا، نہ قسمت سے شکایت کی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں ایک خواب تھا، اور وہی خواب اسے کبھی تھکنے نہیں دیتا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے 20 سال گزر گئے۔ آج زینب کی چاروں بیٹیاں تعلیم کے اس مقام پر پہنچ چکی تھیں جس کا خواب زینب نے ان ٹپکتی چھتوں کے نیچے دیکھا تھا۔ ان کی بڑی بیٹی اب ایک کامیاب ڈاکٹر بن چکی تھی، جبکہ دوسری بیٹی نے اپنی محنت سے انجینئرنگ کا مقام حاصل کر لیا تھا، اور جو 2 چھوٹی بیٹیاں تھیں وہ اب یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھیں۔ ان کے ارادے بھی اپنی بڑی بہنوں کی طرح بہت مضبوط تھے۔ دوسری طرف رحیم، جس نے اپنی ماں کے کہنے پر دوسری شادی کر لی تھی، اور جس بیٹے کے لیے اس نے زینب اور اپنی 4 معصوم بیٹیوں کو ٹھکرایا تھا، آج وہی بیٹا جوانی کی دہلیز پر پہنچ چکا تھا، لیکن وہ نہ ماں کی عزت کرتا تھا، نہ دادی کی، اور نہ ہی اپنے باپ کا لحاظ۔ بات بات پر وہ اپنے ماں باپ پر ہاتھ اٹھاتا، چیختا اور گھر میں فساد کھڑا کر دیتا۔ رحیم نے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی اپنے اس بیٹے کے خوابوں پر لٹا دی تھی، لیکن اس بیٹے نے وہ سب دولت اپنی عیاشیوں اور فضول خرچیوں میں برباد کر دی۔ آج رحیم کے ہاتھ خالی تھے، نہ سکون باقی رہا تھا، نہ عزت، اور نہ ہی وہ غرور جس کے لیے اس نے اپنی بیوی اور بیٹیوں کو چھوڑ دیا تھا۔ اب رحیم در بدر لوگوں سے پیسے مانگتا پھرتا تھا، اور ہر رات اسے زینب کی خاموش آنکھیں اور اپنی بیٹیوں کے معصوم چہرے یاد آتے تھے۔ ایک دن زینب اپنی بیٹیوں کے ساتھ کسی کام سے شہر جا رہی تھی۔ راستہ اسی گاؤں سے گزرتا تھا جہاں کبھی اس کی زندگی بکھری تھی۔ گاڑی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک زینب کی نظر سڑک کنارے بیٹھے ایک فقیر پر پڑی۔ اس کے کپڑے میلے تھے، بال بکھرے ہوئے، اور چہرے پر وقت کی مار صاف دکھائی دے رہی تھی۔ زینب گاڑی سے اتری، اور جیسے ہی اس نے اس فقیر کو پیسے دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، وہ رحیم تھا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں آپس میں ملیں۔ رحیم نے بھی زینب کو پہچان لیا تھا۔ اس کی نظریں شرمندگی سے جھک گئیں، اور زینب کی بیٹیوں نے بھی اپنے باپ کو پہچان لیا، لیکن وہ آگے نہیں بڑھی۔ رحیم کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا، بے بسی تھی، اور شاید معافی کی ایک خاموش التجا بھی۔ لیکن زینب خاموش رہی۔ اس نے پیسے رحیم کے سامنے رکھے، اپنی بیٹیوں کا ہاتھ تھاما اور واپس مڑ گئی، کیونکہ کچھ زخم وقت کے ساتھ بھر تو جاتے ہیں، لیکن ان کا درد کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور رحیم کے ظلم اتنے گہرے تھے کہ زینب اسے معاف نہ کر سکی۔ اس دن رحیم نے پہلی بار سمجھا کہ انسان جب اپنے سچے رشتے کھو دیتا ہے تو پھر پوری زندگی صرف پچھتاوا باقی رہ جاتا ہے۔